مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ ابتدا ہم جھلکیوں سے کرتے ہیں، اور جھلکیوں کا فائدہ یہ ایک ہے کہ ایک تو سلسلے کو اختتام تک دیکھنے کی بعضوں کی نیت بن جاتی ہوگی کہ اس طرح کے انٹرسٹنگ جو ہے وہ اپنا کلپس آج چلیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے فرمائش کی ہوتی ہے تو ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ یہ آج ہماری چیز ان تک پہنچ گئی اور یہ تیار کر کے لے کر آئے ہیں، اب وہ سلسلے میں شامل ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ میں کہہ رہا یار یہ نوجوان سا ہے، بھاگا وہ ادھر جاتا ہے، بھاگا وہ ادھر جاتا ہے، ایسا ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھے نا۔ لوگ غلط جگہ پر اترنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جو پھیلا تھا اندھیرا اس جہاں میں کفر و بدعت کا، مولا تیری گلی میں۔ غازی عثمان جن کے نام پر یہ علاقہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا۔ اٹھ سویرے بیٹھے روزے دے نیڑے۔ جنت کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ جس میں سارے آسمان و زمین سما جائیں۔ دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، یہ عورت اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ جو پہلا تھا جو دنیا سے چلا گیا وہ ایک طالب علم تھا۔ جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں، جسم میں، کمر میں کہیں بھی درد ہو تو اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، آنے بر کایو آقا مدینے میں کے۔ واو، آج تو مزہ آ گیا۔ بیٹا بات سننا۔ فقیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ پوچھ تو ایسے رہیں جیسے میری ہر خواہش کو پورا کر دیں گے۔ اب بادشاہ کو اور غصہ آیا۔ مصطفیٰ نصر کرم فرمائیں گے، وہ غوث جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے۔ سوال آیا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ جس کے حلال کمانا یہ ایک ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ میرا گلا میرا مانگتا، میرا
کیا بات ہے ناظرین، ماشاءاللہ اس میں عبید بھائی بھی ہوں گے اور حسان بھائی کی بھی کلام ہے ماشاءاللہ، انس بھائی کے بھی ہیں، اور ایک مفتی جمیل صاحب نے بھی ایک کلام پڑھا ہے، وہ بھی جھلکے میں شامل تھا میرے آقا۔ وہ بیسیکلی صرف مفتی جمیل صاحب نہیں ہے، اس کے بعد ہم نے تو وہ شروع کا ایک شعر ہے نا، مفتی حسان صاحب بھی ہیں۔ یہ یعنی اس اعتبار سے یونیک ہے کہ بعض اوقات جیسے لوگ ہم سے بھی فرمائش کرتے رہتے ہیں نا پڑھنے کی، بالکل ایسا ہی، اور تو اب حسان بھائی تو کبھی کبھار مدی مذاکرے میں بھی ان کی جو ہے وہ کلام وہ پڑھ دیتے ہیں، تو اب یہ مفتیان اکرام ہیں، عموماً مسائل بیان کرتے ہیں، تو یہ وہ موقع بنا ہوگا سلسلے کے اندر، تو وہ چلا اور لوگوں نے جو ہے وہ اپنا کہا کہ یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ چلیں جی ایک میسج ہے جی، میں سٹارٹ کر لیتا ہوں اکبر حسین بھائی سے، اور پہلا میسج ہی آیا ہے کہ اکبر حسین بھائی آپ سے فرمائش کی جا رہی ہے، ایک ہمارے محبوب بھائی ہیں جڑا والا سے، مجھے غلام رسول کا فون نمبر دے دیں، میں نے غلام رسول سے بات کرنی ہے۔ کون سے والا غلام رسول، آواز والا یا ویڈیو والا؟ اس میں تو دونوں ہی ہوں گے، مطلب جو ویڈیو میں بھی آتے ہیں آواز بھی نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ویڈیو میں آتا ہے وہ تو کارٹون ہے جو ہے وہ، اور جو آواز ہے تو وہ تو ہمارے اسد بھائی کے بیٹے کی ہے، اور اب پتہ نہیں اب تک ان کی جاری ہے یا نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ تو غلام رسول کا فون نمبر وغیرہ ہوتا ہے، بچے بات کر سکتے ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں، عموماً ان کو اس عمر میں فون دیا نہیں جاتا، اور شاید دینا بھی نہیں چاہیے۔ چلیں جی، ان کو جواب جو ہے وہ مل گیا ہے۔ ہمارا سلسلے کا فارمیٹ اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو بھی اس ہفتے میں یا پچھلے ہفتے میں جو رائکا یا کنیز فاطمہ کا جو کارٹون آیا ہوتا ہے یا غلام رسول کا، تو وہ ہم چلاتے ہیں۔ تو ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے رائکا والا، وہ ہم جو ہے وہ چلاتے ہیں، اس کا پارٹ 1 آج جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور بقیہ حصہ انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ آئندہ سلسلوں میں چلائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم لے لو، میٹھی میٹھی آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ انکل مجھے ایک آئس کریم دے دیں۔ جی چاکلیٹ والی دینا۔ بیٹا اکیلی آئی ہو؟ جی جی، میرا گھر تو یہ رہا۔ اچھا یہ لو بیٹا، خیال سے جانا۔ واو، آج تو مزہ آ گیا۔ بیٹا بات سننا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے بڑوں کا ادب و احترام یعنی رسپیکٹ کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رائکا، رائکا، رائکا پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ رائکا، 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 ہائے اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں چلے گئی رائکا؟ پریشان کر دیتی ہے۔ آج تو بہت مزہ آنے والا ہے، رائکا کے ساتھ کھیلیں گے، خوب ہلا گلا کریں گے۔ کیا کہتی ہو بریرہ؟ جی جی بالکل، آج تو دل بھر کر کھیلیں گے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائکا کو دیکھا ہے کیا آپ لوگوں نے؟ ہم تو ابھی ابھی آئے ہیں، ہمیں تو بابا چھوڑ کر گئے ہیں۔ اف آپی، کیوں کیا ہوا؟ میں رائکا کو ڈھونڈ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ مجھے تو لگتا ہے کڈنیپ ہو گئی ہوں گی۔ کڈنیپ؟ آپ نے نہیں سنا؟ جو بچے بغیر بتائے گھر سے نکل جاتے ہیں، انہیں کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے اور غائب کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا، جو لے کر جاتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں۔ میرے پاس تو 70 روپیز ہیں۔ جی میرے پاس بھی 30 روپے ہیں۔ بس تو ہم رائکا کو چھڑوا لیں گے، آخر دوست ہے ہماری۔ آپی ہمارے پاس 100 روپے ہیں، ہم رائکا کو پیسے دے کے چھڑا لیں گے۔ ہائے اللہ اریبہ، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رائکا کڈنیپ ہو چکی ہیں، اور کڈنیپ کرنے والے تو پکڑ کر ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیتے ہیں۔ ہائے اللہ، اریبہ تمہارے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے رائکا ادھر ہی کہیں ہوں گی۔ اور بریرہ، کسی کو بھی اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں نعوذ باللہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اریبہ، حدیث پاک کا
मफहूम है कि आपके मुंह से कभी भी बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। हमें तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव बातें करने से हमारे अंदर खौफ पैदा होता है और हमारा दिल भी छोटा होता है। जी आपी, आईना नहीं होगा, लेकिन हमें इस बात को सीरियस लेना होगा। जी कनीज फातिमा, ये रायका को क्यों आवाज लगा रही हैं आप? बाबा, रायका पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या बात है जी, रायका कहाँ चली गई है और थोड़ा सस्पेंस है। नहीं, रायका तो कहाँ चली गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि असली बरीरा कहाँ चली गई। असली बरीरा तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा आ जाएगी। असल में ये शायद हो जाता है बाज़ों का टेक्निकल इस तरह का। वो मैं ये अर्ज करूँगा कि गुज़िश्ता सिलसिले में हमें मैसेज आया था ना, अब जिन्होंने वो ये टीज़र या देख लिया था तो उन्होंने मैसेज किया था, अच्छा ये बरीरा को अगर हटाए ना तो मुझे तो बकिया सारी एक ही जैसी जो है वो अपना लगती है, जो वो अपना हाँ कार्टूनों में। तो लेकिन ये है कि बड़े शायद इतनी गौर से नहीं देखते होंगे, लेकिन बच्चे जारी बात है कि ज़्यादा गौर से जो है वो देखते हैं, और इसी वजह से जो है वो उनके मैसेजेस, यहाँ तक के चेहरा तो चेहरा, उनको आवाज भी तब्दील होने आवाज पता नहीं समझ आती बाजू। हाँ, हमें नहीं आती, लेकिन जो बच्चे गौर से जो है वो अपना देखते हैं उन्हें पता चल जाता है भाई आवाज चेंज है। ये है, आप जब मदनी चैनल हमारे घरों पे चल रहा होता है, जाहिर सी बात है, तो एक चलता है तो वो बड़ों की आवाजें और ना, जैसे कोई बच्चे की आवाज आएगी ना, तो हमारे तो घरों में ऐसा हुआ है कि वो बच्चे अगर किसी और कमरे में है ना, तो वो जस्ट आवाज सुनकर दौड़ते हुए आ जाएंगे। बच्चे वो भले गुलाम रसूल की आवाज हो या किसी किड्स मदनी चैनल के किसी और समझ लें कैरेक्टर की या मुबल्लिग की, नातखां की आवाज हो, मगर चूंकि बच्चे की आवाज है तो वो बच्चे को अट्रैक्ट कर रही होती है और वो कहीं ना कहीं कमरों से घूमकर जो है वो आ जाता है। तो यही नाजरीन के घरों पे भी शायद ऐसा ही कुछ होता हो। ठीक है जी। अच्छा, हम जो है वो अपना सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। एक कलाम है, ज़हनी आजमाइश में पढ़ा गया था, पंजाबी कलाम है। मुझे लगता है कि इसका तो अगर मैं एक आध लफ्ज़ आपको बोलूं तो वो आप शायद पहुंच जाएंगे। जिसने मदीने जाना कर लो तैयार। हाँ, लेकिन ये अभी हम जा रहे हैं इस कलाम की तरफ, उससे पहले कुछ एक दो मैसेजेस जो है वो अपना शामिल कर लेते हैं। एक मैसेज ये है कि ख्वाबों की ताबीर प्रोग्राम में SMS क्यों शामिल नहीं होते। अब ये शामिल नहीं होने से मुराद आपकी ये है कि मुस्तकिल लिए नहीं जाते, तो इसका जो है वो अपना बता दें, वरना मुख्तलिफ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं और ये एक तरीक़ेकार शुरू किया था कि जो सिलसिले के अख्तिताम तक जो मैसेजेस आ जाते थे उनको रिप्लाई बाद में किया जाता था, लेकिन वो शायद अब मसरूफियत की वजह से शायद असद भाई वगैरह की वो नहीं हो पा रहा। लेकिन सिलसिले में जैसे हम SMS शामिल करते हैं तो वो भी इसके ज़रिए से कॉलें भी लेते हैं और SMS भी लेते हैं। हाँ, अलग से बाद में जवाब जो है वो नहीं दिए जाते। इसी तरह एक मैसेज था कि हमारा आपका मदनी चैनल प्रोग्राम में इनाम निकला था, अभी तक नहीं मिला, अब हम चीचा वतनी में मुकीम हैं। ये कमालिया से जो है वो अपना मैसेज था, यानी जब आपने जवाब दिया होगा उस वक्त आप कमालिया में थे और अब आप चीचा वतनी में हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं पहले भी पिछले सिलसिले में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम अब तक हमने जो 2-2.5 महीने के अंदर जिनके इनाम निकले हैं वो हमने रवाना नहीं किए हैं। ज़हनी आजमाइश के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये रवाना किए जाएंगे, और जो नंबर जिस नंबर से हमें SMS का जवाब मिला है उसी नंबर पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सैयद यूसुफ जो है वो राब्ता करेंगे, तो जो एड्रेस आपकी तरफ से मिलेगा उसी पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफा आपको पहुँचाया जाएगा। आइए कलाम सुनते हैं। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, बेड़ा मदीने वाला लैंदा पिया तारियां, बेड़ा मदीने वाला लैंदा पिया तारियां। हाजियां सवेरे बैठे रोजे से नेड़े, हाजियां ने उठ सवेरे बैठे रोजे दे नेड़े, रो रो के सोने अगे अर्ज़ा गुज़ारियां, रो रो के सोने अगे अर्ज़ा गुज़ारियां। जिसने मदीने चलो कर लो तैयारियां, हाजियां ने चुम्मी जाली जालियों कर्मा वाली, हाजियां ने चुम्मी जाली
چھڑیاں نے ماریا لکھ پہرے دار پاویں چھڑیاں نے ماریا جس نے مدینے چلو کر لو تیاریاں کعبے دے گرد گھومیے روزے دی جالی چومیے کعبے دے گرد گھومیے روزے دی جالی چومیے تک آئیے جنت دیاں نال کے آریاں تک آئیے جنت دیاں نال کے ناریاں جس نے چلو کر لو تیاریاں. میسج ہے جی ہمارے پاس کمنٹس کے ذریعے سے کہ اسلام فار کڈس، یہ انس بھائی کا کلام 28 اگست بروز بدھ جبھی میری ہوسنگے در کلام چلا دیں. یہ کلام میرے خیال سے اکبر حسین بھائی کو یاد ہوگا، شاید ہم پہلے بھی اس کو اپنے سلسلے میں شامل کر چکے ہیں. ایک اور کلام کی فرمائش ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور ایک میسج آیا ہے کہ انس بھائی کا کلام کہ آج کے سلسلے میں شامل ہوگا یا نہیں. نہیں بالکل ہوگا، جو ہے ہماری شاید جھلکیوں میں نہیں تھا تو ناظرین کو شاید ایسا لگا کہ جی آج شامل. اچھا چلیں جی، جو ہے وہ ایک میسیج یہ آیا ہوا ہے کہ ایس ایم ایس والوں کا کیا قصور ہے، آپ بہت کم لیتے ہیں ایس ایم ایس. یہ اصل میں گزشتہ سلسلے میں ہم نے ابتدا بھی یوٹیوب والوں سے کی تھی اور کافی سارے ان کے میسیجز جو ہے وہ لیے تھے، اور اس دفعہ یوں سمجھے کہ ابتدا بھی ایس ایم ایس والوں سے کی ہے اور زیادہ شاید انتہا بھی ہوگی اور بیچ میں زیادہ تر جو ہے وہ اپنا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو میسیجز یہاں پڑھے جاتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی فرمائشوں کے میسیج ہیں وہ تو ہمارے اسلام بھائی کو فارورڈ ہو جاتے ہیں میسیج والے، اور یوٹیوب والے وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں وہ کلام تیار کرنے کے. یہاں وہی میسیج جو ہے وہ اپنا لیے جاتے ہیں جو کوئی مشورہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز پوچھی گئی ہوتی ہے کہ جس کی وضاحت، مثال کے طور پر انس بھائی کا فلاں کلام چلا دیں، تو انس بھائی کا کلام چلا دیں تو اب یہ میسیج یہاں میں لکھ کے عموماً نہیں جو ہے وہ لے کر آتا، کیونکہ فیس بک کے ذریعے سے بھی آ رہا ہوتا ہے اور یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ اپنا لکھ لیتے ہیں. تو اسی لیے اگر آپ کو، یعنی یہ ایک ہنٹ ہے کہ اگر آپ کو اپنا میسیج شامل کرنا ہو تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اپنا پوچھی جائے یا کوئی مشورہ دیا جائے کہ جس کو ہم سلسلے میں شامل کر سکیں. ایک میسیج جو ہے وہ آیا تھا کہ بے پردگی کا ذمہ دار کون، یہ کلپ ہے، یہ امیر سنت کا مدنی چینل پر انہوں نے ڈوریشن بتائی تھی 8:30 بجے کے قریب جو ہے وہ اپنا چلا تھا. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ نکال لیا ہے. اس کی ڈوریشن ویسے تو جو ہے وہ بڑی تھی، یہاں آج ہم چھوٹا کر کے چلا رہے ہیں. یہ 1990 میں امیر سنت نے جو ہے وہ اپنا ملتان میں بیان کیا تھا. تو یہ وائس ہے امیر سنت کی اور مختلف مواقع کے مناظر کی مکسنگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہ مدنی چینل پر چل رہا تھا. تو یہ اس کی فرمائش کی گئی تھی، آئیے وہ دیکھتے ہیں. ہمارے آقا امت کے غمخار مدینے کے تاجدار سرکار نامدار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم حاضر ہوتی ہیں. سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری، امت کے غمخار رو رہے ہیں. عرض کیا آقا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کے کچھ عذاب دیکھے تھے، آج وہ مجھے یاد آ گئے تو میں رو رہا ہوں. اے میرے پیارے بھائیوں، کتنی بے مروتی ہے، کتنی بے حسی اور نالائقی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غم میں روئیں لیکن ہم پھر بھی ان کی نافرمانیاں کر کر کے ان کو مزید رنجیدہ کریں. کتنی بڑی بے حسی اور بے احساسی اور ڈھیٹ پن کی حد ہے. خاتون جنت شہزادی کونین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ارشاد فرمائیے کہ آخر وہ کیا سزائیں آپ نے دیکھی. تو میں ان کا کچھ مضمون تھوڑا سا پیش کرتا ہوں. حدیث بڑی طویل ہے تو میری بہنیں بھی غور سے سنیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، دماغ اس کا کھول رہا ہے، دماغ اس کا کھول رہا ہے، پتیلی کی طرح. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یہ عورت اپنے بالوں کو
غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. ایک اور منظر دیکھا کہ ایک عورت زبان سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی. ایک عورت کو دیکھا کہ دونوں پاؤں سے لٹکی ہوئی ہے, ہاتھ اس کے پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور سانپ اور بچھو اس پر حملے کر رہے ہیں. یہ اپنے شوہر کے بغیر اجازت باہر جاتی تھی اور حیض و نفاس سے غسل نہیں اتارتی تھی. یہ اس کی سزا. ایک عورت دیکھی کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا. یہ اس عورت کی سزا تھی کہ جو اپنا جسم اور اپنی زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی. اب جو عورتیں بن سنور کر نکلتی ہیں, فیشن کر کے نکلتی ہیں, تو وہ خود سوچیں کہ وہ کس کے لیے نکلتی ہیں یا بازاروں میں. ظاہر غیر مرد دیکھیں, انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ غیر مرد ہی دیکھیں گے, وہ تاکتے ہیں جھانکتے ہیں اور شرم ان کو بالکل نہیں آتی. تو یہ کہ جو عورت اپنا جسم اور اپنی زینت غیر مردوں پر شو کرتی ہے, ان پر ظاہر کرتی ہے, ایسے انداز اختیار کرتی ہے کہ لوگ اس کی زینت کو دیکھتے ہیں, اس کے روپ کو دیکھتے ہیں, اس کی مطلب سجاوٹ کو دیکھتے ہیں, تو ایسی عورت کی سزا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جاتا رہے گا, نہ جانے کب تک. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور بے پردگی کی نحوست سے بچائے. کیا بات ہے جی. امیر اہل سنت کہ اس طرح کے الحمدللہ بیانات اگر آپ سننا چاہتے ہیں مزید بھی آگے, تو ilyasqadri.com غالباً یہی جو میں اگر درست ہوں تو ہماری یہ ویب سائٹ ہے ilyasqadri.com غالباً, اور ہمارے MCR کے پاس اگر اس کا ہو پراپر بینڈ وغیرہ تو وہ آن ایئر کر دیں, تو آپ وہاں پر بھی الحمدللہ جا کر اس طرح کے کئی پرانے بیانات یا کئی امیر اہل سنت سے متعلق مدنی مذاکرے ہیں, یا جو امیر اہل سنت سے متعلق جو میڈیا کا ڈیٹا ہے یا بکس وغیرہ ہیں, وہ اس ایک ویب سائٹ پر آپ کو مل سکتی ہیں. میسج آیا ہے جی کہ آپ کے پروگرام, آپ کا مدنی چینل کہ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں, کیسے ہوں؟ تو بالکل طریقہ آسان ہے جی. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے, 2 نمبر ایک تو نمبر کنٹینیو رننگ پر ہے, وہ تو ہمارے SMS اینڈ کالنگ نمبرز ہیں. ایک نمبر اسکرین پر ہے 03369225265 کر کے, تو یہ نمبر غالباً واٹس ایپ نمبر ہے. یہ اچھا ہے, آپ جس طرح پڑھ دیتے ہیں نا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ ہمارے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اب ظاہری بات ہے اس وقت بینڈ نہیں ہوتا. تو آپ نے یہ پڑھ دیا نا, کیونکہ وہاں ایک میسج آیا ہوا تھا کہ ہمارا تو مدنی چینل نہیں آ رہا, ہم نے تو ریسیور کو بھی ریٹیون کرنا بھی ہمیں نہیں آتا. تو آپ ایک پوری ویڈیو یوٹیوب پر بنا کر اپلوڈ کر دیں, ہم اس کو دیکھ کر اپنا ریسیور جو ہے وہ اپنا صحیح کر لیں. تو اب لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر کہا تھا کہ MCR وہ غالباً چلا دیتا, مگر وہ تو اس میں نہیں آیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب انہوں نے اچھا, حالانکہ یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اب یہ ہوگا یہ کہ آپ نے جب جو نمبر بتایا گیا ہے اس پر جب بھی آپ سن رہے ہو یوٹیوب وغیرہ پر, تو آپ اس نمبر پر لنک, آپ کا مدنی چینل کا نام لکھ کر سینڈ کر دیں, تو انشاءاللہ عزوجل آپ ہمارے گروپ میں جوائن ہو جائیں گے. اگر ظفر بھائی بھی چاہیں تو مطلب لگا سکتے ہیں, ilyasqadri.com سے ایک ویب سائٹ کا ذکر ہوا تو وہ لگ جائے تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. ظفر بھائی کو بھی ماشاءاللہ آپ کی طرف سے کام مل رہا ہے, ہاں جو ہے وہ اپنا ایکسیپٹ کر لیا. انشاءاللہ جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو لگ سکتی ہوں, تو وہ یوٹیوب کے ناظرین کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. تو اگر آپ کو گروپ میں شامل ہونا ہے تو 0336922525 پر واٹس ایپ کر کے آپ میسج کر دیجئے. انشاءاللہ آپ کے پاس ایک لنک آ جائے گا, اس لنک کے ذریعے سے آپ کے مدنی چینل پروگرام کے اندر ایڈ ہو سکتے ہیں. چلیں جی, اب ہم کلام کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور وہ کلام جو ہے وہ انس اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی نہیں, تو کچھ میسیجز میں مزید. اچھا, ایک میسیج یہ آیا تھا کہ رائکا کی جو سیریز ہے یہ بھی ہارر جو ہے وہ اپنا بنائے, تو یعنی ہارر سے مراد ڈراؤنی جو ہے وہ بنائے. تو آپ کو یاد ہوگا جب غلام رسول کا خاکہ آیا تھا اور اس میں جب یہ درخت وغیرہ آیا تھا, اس کا ٹیزر چلایا, تو ہمیں میسیجز آئے تھے کہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ نہ بنائیں, تو بچے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ رائکا, حالانکہ یہ بچیوں کا کارٹون ہے, تو بچیاں تو ویسی بھی عموماً نازک ہوتی ہیں, تو ان کا نہ ہی ہو تو جو ہے وہ. اب اس میں ہر چیز ایک الگ الگ ہے. رائکا کا جو ایک فارمیٹ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فارمیٹ ہے, غلام رسول کا فارمیٹ ایک الگ فارمیٹ پر چل رہا ہے. تو ظاہر ہے ابھی سمجھ لیجئے سعد اور سعدیہ جو آیا تھا اس کا ایک الگ فارمیٹ تھا. تو ہر ایک الگ الگ فارمیٹ پر ہے. اگر آپ کہیں گے جی ایک ہی چیز سب جگہوں پر آ جائے تو پھر وہ مطلب سملرٹی ہو جائے گی. جیسے غلام رسول والا, وہ جو اس سے پہلے والا وہ جو آیا تھا, جو بھی ہارر
آیا تھا وہ رات کے وقت میں بھوت والا تھا. اچھا وہ والا بھوت واقعی مطلب تھا. یہ تو پھر بھی دن کے وقت میں تھا نا, تو دن میں عموماً مطلب اتنا بندے کو ڈر نہیں لگتا. یعنی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک انوائرمنٹ اگر دن کا وہی بات ہے. دیکھیں اکبر حسین بھائی کہ بندہ بچہ جو نا کس سے کیا سیکھے. وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے رائکا کو دیکھ کے بعضوں نے کہیں فاطمہ کو کاپی نہیں کیا, رائکا کو کاپی کر لیا. اب وہ جو بھوت والا تھا اس سے بھی بچوں کا ڈر بھی نکلا ہوگا یار, ہر اس طرح کا سایہ کو دیکھ کر جو ہے نا وہ بھوت یا کوئی اس طرح کا ڈر نہ ہو, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو پازیٹیو نیگیٹو رہتے ہیں. بعضوں کے بچے کچھ مطلب لے لیتے ہیں اس سے, اگر بعض کچھ سبق حاصل کرتے ہیں. یعنی اگر ہم اس کا لوگوں سے فیڈ بیک منگائیں نا تو واقعی ایسا فیڈ بیک ہوگا کہ جو پازیٹیو بھی ہوگا اور اس طرح کا نیگیٹو بھی. چلیں جی ہم کلام کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں انس بھائی کے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے, میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے, میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے, جانا ہمیں ضرور ہے, جانا ہمیں ضرور ہے, جانا ضرور ہے. صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. راہ مدینہ کے سبھی کاٹے گئے پھول سے, راہ مدینہ کے سبھی کاٹے گئے پھول سے, مدینہ کے سبھی کاٹے گئے پھول سے. دیوانہ باشعور ہے, دیوانہ باشعور ہے, جانا ضرور ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عشق رسول دیکھیے, عشق رسول دیکھیے, حبشی بلال کا عشق رسول دیکھیے, عشق رسول دیکھیے, عشق رسول, رسول دیکھیے حبشی بلال کا عشق رسول دیکھیے, عشق رسول دیکھیے, عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا. زخموں سے چور چور ہے, زخموں سے چور چور ہے, جانا ضرور ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کیا بات ہے جی. ہمارے پاس کمنٹس بھی کافی سارے ہیں. ایک کمنٹس تو انس بھائی کے کلام کے حوالے سے ہی تھا, تو ہم نے آپ کو انس بھائی کا کلام الحمدللہ سنا دیا ہے. اسی طرح سے ایک میسج ہے کہ آپ کا مدنی چینل میں ذہنی آزمائش سیزن 12 میں جو اینڈ میں اسلامی بھائی نے صلاۃ والسلام پڑھا تھا برائے مدینہ وہ سنا دیں. یعنی سیزن 12 میں جو اینڈ میں, اب کس کے اینڈ میں, فائنل کے اینڈ میں کہ کسی اور ایپیسوڈ کے اینڈ میں, کیونکہ ہر ہی ایپیسوڈ کے آخر میں صلاۃ والسلام تو ہوتا ہی, تو آپ بتائیں کہ بھئی کون سے ایپیسوڈ کے اندر ہے. دوسرا یہ تھا کہ عارف بھائی کا کلام سنا دیں جو جھلکیوں میں دکھایا گیا ہے. اب جھلکیوں میں ہم نے عارف بھائی کا کلام دکھایا. جی ذہنی آزمائش والا وہ چلائیں گے. ایک میسج آیا ہے کہ آپ کڈس مدنی چینل کے نعت خوانوں کے کلام آخر میں چلایا کریں جس سے ہمارے گھر کے بچے سارا پروگرام دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. ابھی تو ایک کا ہم نے دکھایا ہے, بقیہ ابھی باقی ہیں, انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے. ویسے ہمارے سلسلے کا فارمیٹ جو ابتدا میں تو ہم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ شروع میں چلا دیتے ہیں, تو یہ یوں سمجھے سارے کے سارے بالکل آخر میں چلا دیں گے تو بعض اوقات بچے بیچ میں پروگرام جو ہے وہ پھر اس طرح نہیں دیکھیں گے, تو تھوڑا ایک چلایا پھر دیگر چیزیں چلائی. تو اب ہم چلانے لگے ہیں مفتی علی اصغر صاحب کا ایک کلپ ہے, اور ٹیلی تھون میں انہوں نے ایک واقعہ جو ہے وہ اپنا بیان کیا تھا. رضا بھائی کیا یعنی ایمان افروز واقعہ ہے,
اور وہ سنیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ناظرین میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ سننے کے بعد جن کی علم دین حاصل کرنے کی جو ہے وہ اپنا نیت بنتی ہو، تو وہ میسیج کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل جب تک اگر یہ تیار ہے تو مجھے بتا دیں. اچھا، تو ایک میسیج یہ آیا تھا کہ مفتی شفیق صاحب کی طبیعت جو ہے وہ اب کیسی ہے؟ تو جب مجھے بھی معلوم ہوا تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کہ نساز تھی، پھر وہیں سے معلوم ہوا کہ طبیعت بہتر ہے. ہاں، کیونکہ الحمدللہ مفتی صاحب جو ہے وہ ہمارے سلسلوں کے اندر الحمدللہ لائیو براہ راست جو ہے وہ آ رہے ہیں. چلیے جی، مفتی علی اصغر صاحب کا والا وہ کلپ سنتے ہیں. ایک سچا واقعہ، ایک ایسا واقعہ کہ جو ایک دنیا عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ ہشام برہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیان کیا. کچھ دنوں پہلے یہ ویڈیو آئی تو بڑی وائرل ہوئی اور پاکستان میں بھی لوگوں نے ترجمے کر کے اس کو چلایا. یہ جو شیخ ہیں شیخ ہشام البرہانی، یہ فیضان مدینہ تشریف لا چکے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. شیخ حبیب عمر کے ساتھ کوئی 10 سال پہلے تقریباً یہ آئے تھے، اب دنیا میں نہیں رہے. کئی ان کی کتابیں ہیں. ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے، شیخ سعید البرہانی. واقعہ ہے ان کے دادا کے دور کا، یعنی ان کے والد کے دادا کے دور کا، یعنی تقریباً 200 سال پہلے کا. اچھا. اب ان کی آواز اتنی میٹھی اور شیریں ہے، 30 سیکنڈ ہم ان کی آواز میں سنتے ہیں. کیا واقعہ تھا پھر میں بیان کرتا ہوں. جی انشاءاللہ، جی سنائیے. أذكر قصة أو شواهد على هذه القضية. عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة، وكلنا نعرف التربة والمقبرة، الدحداح مشهورة وفيها نعم أولياء وفيها علماء وفيها مجاهدون وفيها شهداء. تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة. یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دمشق میں ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے داداح. ٹھیک ہے. اور اولیاء اور علماء بڑے بڑے ہستیاں جو ہیں ان کے مزارات میں موجود ہیں. تو اس میں گورکن کام کیا کرتا تھا، اور یہ 200 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ واقعہ خود ان کے دادا سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، نسل کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے، روایت موجود ہے. تو ایک گورکن تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن حفار. عربی میں حفار گورکن کو کہتے ہیں. اس کا کام قبریں بنانا ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ قبر تیار کرو، ایک مردہ آنے والا ہے. ضرورت قبر تیار کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے. وہ عورت خود کیوں آئی، ہو سکتا ہے پیچھے جو بھی ہو وہ بیمار ہو، چل کر نہ آ سکتا ہو. تو چند افراد صرف اس مردے کے ساتھ آئے، غریب لوگ تھے، زیادہ جان پہچان نہیں ہوگی. جب تدفین ہونے لگی تو ہوا یہ کہ گورکن جب آخری تختہ رکھنے لگا تو اچانک اس نے قبر میں کیا دیکھا کہ وہ قبر جو ہے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. اس کا تو منظر ہی چینج ہے. اور ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ دیکھتا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور مردے کو اٹھا کر ایک گھوڑے پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں اسے کیا ہوا اور اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھتے ہیں، پانی وانی ڈالتے ہیں. ہوش آتا ہے، یہ واقعہ بیان کرتا ہے، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. معاملہ رفع دفع ہو گیا، ختم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر ایک عورت آئی اور پھر کہا کہ قبر تیار رکھو، اور قبر تیار کی گئی. اور قبر تیار کرنے کے بعد جب مردہ آیا تو پھر وہی واقعہ پیش آیا کہ اس نے دیکھا قبر تو جنت کا باغ بن گئی ہے، اور پھر فرشتے آئے ہیں اور اس مردے کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. اس مرتبہ یہ بے ہوش نہیں ہوئے. تدفین مکمل ہوئی تو یہ فوراً واپس گیا اس عورت کی تلاش میں. اسے جا کے ملا اور کہا کہ تم کون ہو اور جسے دفنایا گیا یہ کون تھا؟ عورت کہنے لگی کہ مجھے میری مصیبت میں رہنے دو، پہلے میرا ایک بھائی چلا گیا، اب دوسرا بھائی چلا گیا. تو کہا اچھا جو پہلے جو مردہ تھا وہ بھی تمہارا بھائی تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ بھی میرا بھائی تھا. پوچھا یہ کیا کرتے تھے، کیا ان کے ایسے افعال تھے کہ میں نے جو منظر دیکھا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کا منظر ہوتا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ جو پہلا تھا جو دنیا سے چلا گیا وہ ایک طالب علم تھا، دین پڑھا کرتا تھا، اور جو دوسرا میرا بھائی تھا وہ کارپینٹر تھا، وہ اپنے اس بھائی کے اخراجات اٹھایا کرتا تھا. یہ دونوں اس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن عمر کم تھی، دنیا سے چلے گئے. تو ایک طالب علم اور ایک طالب علم کی مدد کرنے والا.
اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو عبد الرحمن حفار تھے، تو اصل جو واقعہ جس مقصد کے لیے بیان کیا جاتا ہے، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اتنی عظیم فضیلت ہے علم حاصل کرنے والوں کی، انہوں نے سب کچھ چھوڑا، 45 سال ان کی عمر تھی، اور جا کر علماء کے پاس حاضر ہوئے کہ مجھے دین پڑھنا ہے۔ علماء نے کہا کہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی، کیسے پڑھو گے؟ کہا کہ نہیں، میں نے پڑھنا ہے۔ انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا اور اپنے وقت کے کبار علماء میں ان کا شمار ہوا۔ جو 13ویں صدی کے علماء کی سوانے پر مشتمل کتابیں ہیں، آج بھی ان میں ان کا نام لکھا ہوتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن حفار کی اولاد میں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ سبب کیا بنا کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک حال منکشف کر دیا کہ دین پڑھنے والے اور دین پڑھنے والوں کی خدمت کرنے والے ان کا کیا انجام ہوگا۔ جی بندی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ سنا، اور واقعی ایمان افروز یہ حکایت ہے کہ کس طریقے سے جو گورکن تھا اور اس نے یہ واقعات دیکھے اور اس کے بعد ذہن جو ہے وہ تبدیل ہوا، وہ علم دین حاصل کرنے انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے بڑے علماء اکرام میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوا۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو بھی ہم وائرل کریں گے، تو آپ میں سے بھی جن کا ذہن بنتا ہو درس نظامی کرنے کا، علم دین حاصل کرنے کا، تو آپ بھی اپنی نیتیں ہمیں جو ہے وہ SMS کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکن ہوا تو اگلے سلسلے میں ہم آپ کا بھی نام ٹکر میں چلانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور جس طرح وہ ابھی ہمیں کہا گیا تھا کہ ذہنی آزمائش کے اندر عارف بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا ہے، اور گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے وہ تیار کر کے ہم لے کر آئے تھے، لیکن اس وقت موقع نہیں مل سکا، تو انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد مزید سلسلے کے اور کلپس بھی چلائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ روتا روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ روتا روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ سرکار حاضری ہو مدینے کے بار بار، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار، تار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ ایک بار مسکرا کے مجھے دیکھ لیجیے، ایک بار مسکرا کے مجھے دیکھ لیجیے، ایک بار مسکرا کے مجھے دیکھ لیجیے، توڑ دوں
جی ماشاء اللہ، مختلف میسیجز کمنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیک اعمال اپلیکیشن میں اسلامی بہنوں کے نیک اعمال شامل کریں. ہمارے یہاں مکتبہ بھی نہیں ہے. یہ پہلے بھی آیا تھا، آپ کے پاس پہلے بھی آیا. یہ انشاءاللہ اس کو ہم اپنی آئی ٹی مجلس کو فارورڈ کرتے ہیں. آئی ٹی سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے جو نگران ہیں ان کو وہ ہم چیزیں پیش کر دیں. اسلام بچوں کی شام ایپیسوڈ نمبر 451 میں حسان بھائی نے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، یہ کلام پڑھا تھا. یہ سنا دیجیے. امیر اہل سنت کا کوئی ایک رسالہ پڑھنے کی ان کی نیت ہے. ایک میسیج ہمیں بھی آیا ہے، یہ تھا کہ ذہنی آزمائش کے فائنل کے بعد عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام ہوتا ہے. اس بار جو ہے وہ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر یہ ریکارڈ کروائیں. تو اگر آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں وہ دکھایا جاتا ہے تو دیکھیں وہ جو ایک ہے عبدالحبیب بھائی کا ایک کلام، وہ الحمدللہ عز و جل آلموسٹ تقریباً تیار ہو گیا ہے. اور وہ رضا بھائی کیسا جو ہے وہ ہے بہت زبردست ہے، اور وہ مختلف لوکیشنز پر وہ شوٹ کیا گیا ہے. کیسے ہوں گے جب ناظرین کو انتظار تو رہے گا. نہیں وہ ہم دیکھیں نا، صرف ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بتا نہیں رہے مزید تفصیل سے، بہت شاندار یہ کہ ہاں تو وہ بڑا زبردست ہے. اور وہ غالباً ذہنی آزمائش کے فائنل والے دن جو ہے وہ اس کو دکھایا جائے گا. تو انشاءاللہ عز و جل. اور باقی یہ میسیج آپ نے کہا ہے یہ ان کی اسلامی بھائی کو عرض کر دیں گے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ جو ہوتے ہیں، تو آئندہ کے جو کلام ریکارڈ کروانے ہیں اس میں اس کو بھی شامل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے جو ہے وہ کلام جو ہے وہ دیکھا تھا. ابھی ہم چل رہے ہیں، آج مفتی قاسم صاحب کا ایک کلپ ہے، وہ اللہ پاک کی شان تخلیق. یہ کلپ مدری چینل پر جو ہے وہ چلا تھا، اور جنہوں نے دیکھا تھا واقعی یعنی آپ رضا بھائی وہ سنے نا بندہ مفتی صاحب کی زبانی، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ بیان کیا ہے اور جنت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ ایک ادنا جو شخص ہے جو آخر میں اس کو کتنی جو ہے وہ اپنا جگہ دی جائے گی. بندہ سن کر ہی جو ہے نا وہ پتہ کہتے ہیں کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے. آئیے جو ہے وہ سنتے ہیں. قرآن پاک کے اندر جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا عرضها السماوات والارض، فرمایا کہ جنت کی چوڑائی، جنت کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ جس میں سارے آسمان و زمین سما جائیں، جس میں سارے آسمان و زمین سما جائیں. یہ دنیا تو ذرہ ہے، ذرہ. دنیا تو ایک ذرہ ہے. دنیا اس کائنات کے اندر کیا ہے؟ یہ ہماری زمین جو ہے، ہماری زمین کی حیثیت اس پوری جو کاسموس ہے، جو پوری کائنات ہے، یونیورس ہے، اس کے اندر ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے؟ جیسے صحرا کے اندر ایک ذرہ ہوتا ہے. صحرا کے اندر ایک ذرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زمین ایک اس طرح کی 1 ارب سے بھی زیادہ ساری چیزیں مل کے ایک کہکشاں، اور ایسی اربوں کہکشاں کائنات کے اندر موجود. تو ہماری زمین کی حیثیت کیا بنی؟ ہماری زمین جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں. سورج کتنا بڑا ہم سے؟ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا، سخر الشمس والقمر، اس نے سورج کو پابند کر دیا اپنے حکم کا، چاند کو کام کے اندر لگا دیا. سورج کتنا بڑا ہے؟ سورج کے بارے میں آج کی جو سائنس ہے وہ کتنا جو ہے وہ واضح اور تفصیل کے ساتھ وہ بیان کرتی ہے کہ کرۂ ارض سے یعنی ہماری زمین سے جو سورج ہے وہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 1.3 ملین، یعنی ہماری جو دنیا ہے اس سے 13 لاکھ گنا بڑا، 13 لاکھ گنا بڑا. تو یہ جو اتنی بڑی کائنات خدا نے بنائی ہے، یہ ساری کی ساری مل کے کتنی بنے گی؟ فرمایا کہ جنت کے اندر سب سما جائے. ساری زمین نے، یہ سارے آسمان اور جو ان کی وسعت ہے، یہ ساری مل کر جو ہے جنت کے اندر آ جائے گی. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جنت میں جانے والوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں، یعنی اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے کھرب لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، یہ بندہ جو جہنم سے نکال کے سب سے آخر میں جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی زمین عطا فرمائے گا جنت کی، کتنا رقبہ عطا فرمائے گا، جس کے اوپر اس کے محلات ہوں گے اور اس کے باغات ہوں گے اور اس کی ساری نعمتیں ہوں گی. وہ کتنا بڑا علاقہ، کتنا بڑا رقبہ ہے، سبحان اللہ. حدیث مبارک میں فرمایا کہ اس کا جو رقبہ ہوگا وہ اس پوری دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ ہوگا. اس پوری دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ ہوگا.
یہ سب سے ادنا درجے کے جنتی کا جنت کے اندر مقام ہے۔ تو اب کھربوں لوگ جنت کے اندر، اور ان کھربوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے عطا فرمائے گا، اور یہ سب کے سب اس جنت کے اندر ہوں گے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور اس کے باوجود کیا ہوگا کہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب سارے کے سارے جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، جب سارے کے سارے جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، جنت میں پھر بھی جگہ باقی رہ جائے گی، جنت میں پھر بھی جگہ باقی رہ جائے گی، اور جنت کہے گی کہ یا اللہ کوئی اور بھی ہے، یا اللہ اور بندے بھیج، میرا تو بہت سارا رقبہ خالی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا، اور اس مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ جو جنت کا اضافی رقبہ ہے اسے پر فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان تخلیق ہے کہ وہ خالق ہے، بنانے والا ہے، تو وہ کیسا بنانے والا ہے، اور اس کی جو یہ شان ہے وہ کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے۔ ہم تو ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر غور کرتے ہیں، ہم تو وہیں کھو جاتے ہیں۔ ایک جرثومہ، ایک جرم جو ہمیں نظر نہیں آتا، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، جسے خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، اس ایک سیل کے اندر، اس ایک جو ہے وہ جرم کے اندر، بیکٹیریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ بلکہ اب تو وہ بیکٹیریا دریافت ہو گئے کہ جو سنتے ہیں، وہ ہیں جن کے اندر شعور ہے، تو اب ان کی کتنی اقسام ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی شان تخلیق وہ ہے کہ نظر نہ آنے والے ذرے میں، نظر نہ آنے والے جرم کے اندر غور کریں تو وہاں پر بھی خدا کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، اور پوری کائنات کے اوپر نظر ڈالیں تو بھی خدا کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ ایک میسج ہمارے پاس ہے، سرفراز احمد بھائی ہیں، کہتے ہیں جی پلیز انکریز لائٹنگ ان مدنی مذاکرہ فار امیر اہل سنت۔ جی امیر اہل سنت کے حوالے سے، جو امیر اہل سنت باب المدینہ میں ہوتے ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں، یعنی کہ تو پھر تو ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، مگر جب بیرون ملک سے آپ لائیو آتے ہیں مدنی مذاکروں میں، ظاہر ہے کہ وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیشنلی انداز ساری چیزوں کا ہونا یہ تھوڑا سا آزمائش رہتی ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ نیٹ کے تھرو ہے تو ریزولیشن ممکن ہے کہ گرتی ہوگی، تو جس کی وجہ سے بھی شاید ایسا محسوس ہوتا ہے۔ انس بھائی کا کلام ہے، میرا دل اور میری جان مدینہ والے، اس کی فرمائش ہے۔ ایک اور کلام کی فرمائش ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اس کی بھی فرمائش آئی ہے۔ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے میں سلمان بھائی نے کباب بیچنے والے شخص کا واقعہ بیان کیا تھا، وہ واقعہ ہم کو سنا دیں۔ اب آپ نے تو میسج کر دیا پیارے بھائی، مگر پرابلم یہی ہے۔ نہیں پیارے بھائی، میں بتا دیتا ہوں، یہ اصل میں 2 ہفتے سے ہم شامل کر رہے ہیں، اور اب تو ان کا میسج آیا وہ محبوب بھائی جڑا والا والے کہ آپ کا سلمان بھائی، میں تو کہہ رہا تھا یار 2000 ایپیسوڈ آلموسٹ جو ہے نا وہ ہونے والے ہوں گے، آنکھیں تو اس کو چیک کرنا، نکالنا یہ تیار ہے، یہ ڈیلے ہو رہا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سر اب ہم کلام کی طرف جا رہے ہیں۔ عدنان شیخ بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا ہے، تو سر آپ تیار ہو جائیں۔ آپ مجھے یعنی جتنے الفاظ بولیں گے نا میں اس کے اندر ایڈ کرتا چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے ہار مان لیتے ہیں۔ نہیں ہار نہیں مانے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کمر کے، نہیں آپ پورا ہی پڑھ دیں۔ نہیں ایسا نہیں، میں نے کہا جتنا آپ بولیں گے۔ کمر کے 2 کیے، آپ ٹھیک ہے؟ ہاں، انگلی سے ٹکڑے، اگلا لفظ ٹکڑے۔ کمر کے 2 کیے انگلی سے، طاقت اس کو کہتے ہیں نہیں ہے۔ چلے جی سنتے ہیں۔ کمر کے 2 کیے انگلی سے، طاقت اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک دم عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک دم عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں، جو پھیلا تھا اندھیرا اس جہاں میں کفر و بدعت کا، جو پھیلا تھا اندھیرا اس جہاں میں کفر و بدعت کا، وہ ایک دم میں
شمع ہدایت اس کو کہتے ہیں، وہ ایک دم میں بتا شمع ہدایت اس کو کہتے ہیں، مٹا وہ ایک دم میں شمع ہدایت اس کو کہتے ہیں، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم، تو فرمائے قسم کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، تو فرمائے قسم کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، کوئی چوتھے فلک پر طور پر کوئی مگر آقا، کوئی چوتھے فلک پر طور پر کوئی مگر آقا، گئے عرش معلا پر وجاہت اس کو کہتے ہیں، گئے عرش معلا پر وجاہت اس کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ ایک میسج ہمارے پاس ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ جو درود پاک پڑھنے کی مدنی فیس بھیجتے ہیں وہ متواتر ہے یا ایک ہی بار ہے؟ کیا کہتے ہیں گورو صاحب؟ اصل میں دیکھیں، جو بھیجتا ہے نا اسی سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ مدنی فیس، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ 1200 اگر وہ کہہ رہا ہے تو اگر تو اس کی روز پڑھنے کی نیت ہے مدینہ، اور اگر وہ کہتا ہے کہ 1200 ایک ہی مراد ہے اس کی، تب بھی جو ہے وہ اپنا اس کی طرف سے یہ مدنی فیس جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ چلیں جی، ایک ابھی ہم نے سلسلے کے شروع میں مفتیان اکرام کا تذکرہ کیا تھا، اور انہوں نے اپنا جو سلسلہ ہے علم کی باتیں، اس کے اندر جو ہے وہ موضوع چلا تھا، تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے، مفتی جمیل صاحب نے بھی، مفتی حسان صاحب نے بھی، آئیے وہ سنتے ہیں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ ناظرین کیا بات ہے، جو مفتی صاحبان یا کوئی اور ایسے جو وہ کام مطلب نارملی وہ نہیں ہوتا، اب نعت خواہ نعت پڑھے تو وہ اتنا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کا تو یہی، مگر کوئی اور مبلغ اچھا نعت خواہ اگر کوئی بیان کرے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان کے لیے تھوڑا سا ایک وہ چیز ہو جاتی ہے، بالکل لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار یہ ان کے لیے یونیک جو ہے وہ اپنا بن جاتی ہے۔ چلیں اب ہم چل رہے ہیں، ایک ہمیں میسج آیا تھا کہ امیر سنت نے قضا نمازوں کو جو ادا کرنے کا طریقہ ہے، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں فدیے کے طور پر، جو اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، امیر سنت نے اپنی وائس میں جو ہے وہ اپنا مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور امیر سنت نے اس کا طریقہ کار بیان کیا تھا، تو یہ یوں سمجھیں کہ امیر سنت نے اپنا
یعنی اپنے خاندان کا معمول بھی اس میں بیان کیا ہے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ کرنی چاہیے. وہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں. سوال آیا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. اب اگر ان پر قضا نمازیں تو اس کا حساب لگا لیں کتنی نمازیں قضا ہیں. نہیں پتا تو جب سے یہ بالغ ہوئے تب سے حساب لگا لیں، کبھی زندگی میں نہ پڑھی ہو. یہ بھی نہیں پتا تو پھر 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے تو 12 سال سے احتیاط 12 سال سے حساب لگائیں. 12 سال سے لے کر سمجھو 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو 12 سے لے کر 60 سال تک جو بھی سال بنتے ہیں اس کی نمازیں، وتر، فرض اور وتر کے فدیہ دینا ہوگا، روزوں کا فدیہ دینا ہوگا، کچھ اور بھی فدیے ہیں. تو اس طرح یہ کہ جیسے نماز کا فدیہ اس میں صدقہ فطر کی مقدار میں ایک فطرے کی رقم، تو سپوز کریں گے وہ 100 روپے کی بنتی ہے تو ایک نماز کا فدیہ آج کی تاریخ میں، اور آج تاریخ ہے 28 ربیع الاول شریف 1442 ہجری اور انگریزی ہے 14 نومبر 2020، تو یہ 100 بنتا ہے. تو اب ایک نماز کا 100 روپیہ سمجھو ہو گیا. 5 نمازیں فرض اور ایک وتر تو یہ 6، تو یہ 600 بنے ایک دن کے. اس طرح مہینے کے 18,000 بن گئے، 18,000 بن گئے اور سال بھر کے 12 سے ضرب 18,000 کو دے دیں تو جتنے بنے. ہاں یوں بڑھتے بڑھتے علی حد القیاس 2,16,000 سال کے بنے گے. 2,16,000 بن گئے. 2,16,000 میں اگر 3,000 پلس کر لیں گے تو یہ ایک سال کے روزے اور نمازوں کا 2,19,000 بن جائے. کیا بات ہے، 2,19,000 تو یوں ایک سال کا ہو گیا. تو یوں جیسے کہ آپ اتنی رقم ہے آپ کے پاس اور آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی طریقہ ہے. اس کا ہیلہ شرعی کی اجازت ہے اس میں کہ کسی فقیر شرعی کو جو حقدار ہو، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، ایسا کوئی فرد آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی سے تو اس کو یہ دے دیں نمازوں اور روزوں کے فدیے کے حساب سے. وہ اس نیت سے اس نے اس کو پکڑ لیا، قبضہ کر لیا، اب اس نے آپ کو گفٹ کر دیا، آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، پکڑ لیا، آپ نے پھر اسی نیت سے سال بھر کے فدیے کی نیت سے دیا. تو یہ لوٹ پھر لین دین کرنے سے وہ آپ کے 60 سال تک کا یا 70 سال جو بھی ہو یہ سارا فدیہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. یہ مفت میں ہو جائے گا یہ ادا. یہ ہیلا علماء نے لکھا ہے کیونکہ ورنہ اتنی ساری رقم ہر ایک دے نہیں سکتا ہے نا. تو یہ آسانی ہے اس میں، تو یہ اپنے عزیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے ترکیب ہمارے خاندان میں الحمدللہ، میرے اپنے خاندان میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. میسیجز ہمارے پاس کمنٹس اور بھی آ رہے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ کا مدنی چینل میں عبدالحبیب انکل کے کلام زیادہ سے زیادہ شامل کیے جائیں. ایک اور میسیج اور اسی طرح ذہنی آزمائش کے تعلق سے کہ ناظرین کے لیے سیگمنٹ شامل کیا جائے اقوال وغیرہ کا. پلیز عبدالحبیب بھائی تک میری چھوٹی سی ریکویسٹ پہنچائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور یاد خدا اور مصطفیٰ کا ٹائم بھی چینج کر دیجئے. دیں سارے جواب مجھ سے ہی لیں گے، خود دیں نا جواب جو ہے وہ اپنا. کہ اب ذہنی آزمائش کا ایک آہستہ آہستہ جیسے اب یہ کوارٹر فائنل پری کوارٹر فائنل کی طرف یہ چل رہا ہے تو ویسے ہی سیگمنٹس کا بھی اضافہ ہو رہا ہے. اب ناظرین کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ کرنا یہ شاید جو ہے وہ ہر اس طرح کے سلسلے کے اندر اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ڈوریشن جو ہے وہ اپنا سیگمنٹس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. تو جیسے اب یہ کرتے تھے اشفاق بھائی، اب ان کے پاس اسپیس ہوتا تھا جو ہے وہ ذہنی آزمائش کو ایک وقت کے اندر جو ہے وہ اپنا ختم بھی کرنا ہوتا ہے. گزشتہ جو ایپیسوڈ تھا ذہنی آزمائش کا اگر ناظرین کو یاد ہو تو میں کہتا ہوں ون آف دا موسٹ مطلب ہٹ پروگرام ہو سکتا ہے کہ 3 ٹیمیں اور تینوں 31 پہ کھڑی ہیں. اللہ. تینوں ٹیمیں جب ایک موقع اور دیا گیا تو پھر 36 پہ کھڑی ہیں. اللہ. اور اس کے بعد جا کے پھر وہ تیسرا سولوشن جو ہے نا وہ نکالا مجلس نے. تو یہ بھی ایک بڑا کریٹیکل اس وقت ہوسٹ پہ ہم تو چلیں ہم ذہنی آزمائش کے صرف ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں، ہم ذہنی آزمائش نہیں کر رہے، مگر جو پروگرام کر رہے ہوں گے ظاہر سی بات ان پر کتنا برڈن پریشر ہوگا. رضا بھائی میں آپ کو عرض کروں اس کی فیلنگز کو میں یوں سمجھ سکتا ہوں کہ ابتدا کے جو 6 سیزن ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات سردیوں میں اب سینے آ رہے ہوتے ہم بیک پر جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے کیونکہ بعض اوقات ہماری نا ایک مسٹیک
یعنی کسی چیز کی جو ہے وہ اپنا کہ ہم نے کسی کو نمبر غلط دے دیا, غلط ان معنوں میں دے دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اچھا بعض اوقات پورا کا پورا وہ سلسلہ ایک نمبر کے فرق سے جو ہے وہ اپنا جیت ہار ہو رہی ہوتی ہے یا 2 نمبر کے فرق سے, تو اتنی بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی تھی کہ سردیوں میں ہاتھوں میں جو ہے وہ اپنا پسینہ آ گیا ہوتا تھا. ایک دفعہ سیزن 3 کے اندر تو میں آپ کو بتاؤں اس طرح ہوا تھا کہ اس وقت اسی مدینہ اسٹوڈیو میں جو ہے وہ چل رہا تھا اور ایک ٹیم جو ہے وہ جیت گئی. اچھا اور تھوڑی دیر میں مجھے جو ہمارے رکن شورا ہیں قاری سلیم صاحب, ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سفر مگر اکیلے یا دوسرا ریپڈ راؤنڈ تھا اس کے اندر آپ نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ اپنا انہوں نے یہ دیا تھا اور آپ نے اس میں منع لکھا ہوا ہے, جبکہ ایسا وہ ہم نے اس کو کراس چیک کیا. اچھا کراس چیک کیا تو وہ ان کا صحیح تھا. اب ہم نے براہ راست یعنی ٹیم کی اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ بھائی جو ہے وہ اپنے یہ جیت گئی, اور یہ وہ عبدالحبیب بھائی کو میں اسٹیج پر آیا بیک پر, میں نے ان کو بتایا اور انہوں نے بہرحال کہا کہ آپ اس کا تذکرہ باقاعدہ خود کریں. تو وہ پھر کیمرہ لگا اور میں نے جو ہے وہ اس میں لائیو ختم ہو چکا تھا, نہیں یہ لائیو ہی چل رہا ہے, ایکسپلین جو ہے وہ اپنا کیا. اور عبدالحبیب بھائی کا آپ کو پتہ ہے طریقہ کار, یعنی کہ اب وہ اس میں مزید انہوں نے سسپینس جو ہے وہ اپنا ڈالا اور کہ بھائی یہ جیت گیا, وہ خوشیاں منا رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ دوسری ٹیم بیچاری جو رو رہی ہے وہ جیت گئی. عبدالحبیب بھائی کو پتہ ہے, لیکن الحمدللہ عز و جل کرنا ایسا ہوا تو چونکہ فائنل تھا کہ دونوں کے لیے ہی پھر وہ عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ آ گیا تھا. تو اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور وہ ہے عبید بھائی کا, اور چونکہ سلسلے کا اختتامی وقت جو ہے وہ اپنا شروع ہو چکا ہے, وہ ہے عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی. آج عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا قدم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا حرم تک پہنچا. میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تیری پہنچا, میری معراج کے میرے قدم تک پہنچا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دے. ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ. عبید بھائی بھی ہو گئے, حسن انس بھائی بھی ہو گئے. انس بھائی یوں سمجھے ڈیڈیا ہو گئے نا, ایک ان کا پہلے کلام چل چکا تھا, اس کے اندر کچھ نہ کچھ انہوں نے اشعار. اب جو حسان بھائی رہ گئے ہیں اور ہمیں فرمائش بھی ہے, مگر وہ اشفاق بھائی کی ہے, مگر آج نہیں وہ کبھی پوری ہوگی, اور وہ ہے امداد کن اشفاق بھائی کی.
آواز میں سنا دیں. اچھا اشواق بھائی کی آواز میں امداد کن. چلیں وہ تو جب ہم پوری کریں گے، لیکن یہ بھی جو ہے یہ کافی یوں سمجھے سلسلوں سے پینڈنگ ہے. وہ یہ ہے کہ اشواق بھائی نے درود السلام پڑھا تھا، یہ جو 11ویں شریف گزری ہے اس میں، اور وہ غوث صلاۃ السلام میں غوث پاک کے جو اشعار تھے وہ جو ہے وہ اپنا خاص کر پڑھے گئے تھے، تو وہ اس کی فرمائش آئی تھی، تو کافی دنوں سے پینڈنگ ہے، تو اشفاق بھائی کا تذکرہ ہوا، تو چلیں جی اسی کو جو ہے وہ اپنا شامل کر لیتے ہیں. جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے، اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، پیارے حسن حسین کے حیدر کے لاڈلے، پیارے حسن حسین کے حیدر کے لاڈلے، محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، کہہ کر کے لا تخف ہمیں بے خوف کر دیا، اس رحمت خدا کو ہمارا سلام ہو، کہتے رہو مدام یہ عطار قادری، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. اشفاق بھائی کی ایک سر میں یوٹیوب کا ایک میسیج ہے، وہ جنہوں نے میسیج کیا وہ یہ تھا کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول کے حوالے سے ایک بیوٹیفل لیرکس جو ہے وہ اپنا تیار کی جائے، اور کڈس کے ساتھ یعنی کڈس مدنی چینل کے جو وہ نعت خواہ ہیں ان کے ساتھ کلام اسٹوڈیو ریکارڈ کیا جائے. آپ سمجھ گئے سر؟ بالکل میں سمجھ گیا ہوں. ایک اور میسج اسکول کے تعلق سے ہی میرے پاس ہے. مشرف علی بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ جی نارتھ کراچی میں بھی اسکول کھول دیں. تو بالکل ڈیمانڈ تو ہر شہر کی، ہر علاقے کی ہے کہ ہمارے یہاں دارالمدینہ اسلامک اسکول ہونا چاہیے، مگر یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ پلاننگ کے ساتھ یہ چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ والا بھی اور یہ والا میسج بھی انشاءاللہ دونوں ہم پیش کر دیتے ہیں ہمارے جو رکن شورا ہیں حاجی اطہر صاحب. جی چلے ماشاءاللہ. حسان جو کڈس مدنی چینل کے ان کا جو ہے وہ رہ جائے گا، ورنہ ناظرین کے پھر میسج آئیں گے کہ آپ نے ان کا چلا دیا. فی الحال ابھی ہم حسان بھائی کا جو ہے وہ کلام شامل کر رہے ہیں.
कोने के वसीले से मेरी ज़बान पे आका तेरा नाम आए, मेरी ज़ुबान पे आए, मेरी ज़ुबान पे आका आका आका, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा नाम आए। और मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से कि वो फिर कहेंगे वापस वापस मेरा गुलाम आए। जी नाजरीन, आपने ये देखा। आइए अशफाक भाई का मजीद कुछ सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना। तेरे करम से ऐ करीम कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से ऐ करीम, तेरे करम से ऐ करीम कौन सी शय मिली नहीं। झोली हमारी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क्या बात है जी, माशाअल्लाह। मुख्तलिफ़ कलाम, मुख्तलिफ़ चीज़ें और बहुत कुछ आज आपको सिलसिले के अंदर दिखाया गया है। सिलसिले का ज़ाहिर एक लिमिटेड वक्त होता है और वक्त तो वो पूरा हो चुका है। नाज़रीन, सिलसिले के आखिर में हम कुरानदाज़ी भी अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल करेंगे और एक कुरानदाज़ी की स्क्रीन आपको दिखाई जाएगी। जितने नाम स्क्रीन पर टिकर में चल रहे हैं नीचे, तमाम नाम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी विंडो पर ये दिखाए जाएंगे और ये स्क्रॉल होते रहेंगे और तकरीबन कुछ ही सेकंड में ये तमाम नाम स्क्रॉल हो जाते हैं। जहां हमारे अकबर हुसैन भाई आज मदीना कहेंगे वहां ये नाम रुक जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल और फिर किसी का तो नाम निकलेगा। तोहफ़ा अल्लाह ने चाहा, उम्मीद है इंशाअल्लाह उनके पास पहुंचेगा। जी अकबर हुसैन भाई। मदीना जी बिनते अल्लाह रखा सराय आलमगीर से इनका नाम निकला है। इंशाअल्लाह तोहफ़ा अल्लाह ने चाहा वक्त मुनासिब पर इनके पास पहुंचेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, चैनल।
مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.